السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں بالکل، میں یہ کہتا ہوں آج کے دور کے بچے کتنے قابل رحم ہیں، جن کو باقاعدہ بیمار ہونے کی پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میڈیکیشن کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے ساری زندگی اس سلسلے سے آپ نے گزرنا ہے اور آپ نے میڈیکیشن جو ہے اس کو آپ نے چھوڑنی نہیں۔ بچوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ شاید بیمار ہونا زندگی کی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے، تو اس لیے اب ہم نے بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے اور بیمار ہونے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بیمار ہونے پر تو جانوروں کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور بیمار ہونے پر اور تکلیف محسوس کرنے پر تو بعض اوقات جانور بھی جو ہیں وہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیمار ہونے پر وہ اپنا علاج کروائیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو بیمار ہونے سے بچایا جائے اور بچوں کو ان کی بنیادی تعلیم میں یہ بات شامل کی جائے اور ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کی جائے کہ آپ نے بیمار ہونے سے بچنے کی جدوجہد جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ دوائیاں جو بیمار ہونے پر بچوں کو ہم دیتے ہیں اور چاہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا جو علاج ہے، اس کی میڈیکیشن ہے، اس کے لیے تو ڈاکٹر ہیں، کلینکس ہیں، ہاسپٹل ہیں اور فارمیسیز میں وہ دوائیاں موجود ہیں اور بعض اوقات بہت مہنگی دوائیاں بھی ہیں۔ لیکن میں ان دوائیوں پر بات کروں گا جن کو ہم نے بچوں کو ان کے استعمال کا عادی بنا کر ان کو یہ باور کروانا ہے کہ ان کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز آپ بیماریوں سے بچے ہی رہیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سب سے بڑی دوائی اور بیماریوں سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور ہم نے بچوں کو ان کا پابند بنانا ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہمیشہ اپنے ماں کے ہاتھ کا، اپنی بہن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے۔ بچے اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لیے ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ضروری ہے۔ کیوں میرا بچہ باہر سے جا کے کھانے کھائے گا، بازار سے کھانا کھائے اور پھر وہ ہیپاٹائٹس کا مرض بھی وہ خریدے، وہ پیسے خرچ کر کے وہ آلودہ قسم کی چیزیں اور ان لوگوں کے بارے میں اس کو علم نہیں جنہوں نے وہ کھانا پکایا ہے کہ ان کو صفائی کی کیسی عادت تھی اور انہوں نے کن حالات میں، کن کنڈیشن میں اور کس طرح انہوں نے یہ کھانا بنایا ہے۔ تو کیوں ہمارے بچے جو ہیں وہ بچپن سے باہر سے کھانے کھا کے وہ مختلف بیماریاں بھی خریدیں اور پھر وہ شوگر کے مریض بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری وہ دوائی جس کو کھا کر بچوں نے بیماریوں سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سب نے یہ حدیث اکثر سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو لمبی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ لمبی عمر ایک صحت مند زندگی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ گویا اس بات میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ ان کو ملا کے رکھیں گے، آپ ان سے ناراض ہونے سے بچے رہیں گے اور ان سے آپ مل کر رہیں گے، تو آپ یقیناً بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری پریشانیوں اور ٹینشن سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بچوں کو اس بات کی باقاعدہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ استوار رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں کو عبادات کا عادی بنائیں۔ جس ذات نے، جس خالق کائنات نے ہمارا یہ جسم بنایا، ان بچوں کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کا وہ خالق اور مالک ہے، اس نے اس جسم کے نظام کو بیماریوں سے بچائے رکھنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بہت سارے علاج بتا دیے اور بچوں کو ان علاج اور ان طریقوں کا عادی بنانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تو بہت سارے ڈاکٹر اور جو میڈیکل سائنس ہے کھلے عام اعلان کر رہی ہے کہ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ بچوں کو عادی بنائیں کہ وہ فرضی روزے تو ضرور رکھیں رمضان میں، اور اس کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ ہے، یہ سنت نبوی ہے، اور اسی طرح سے ذی الحج کے روزے ہیں، اسی طرح سے عاشوراء کا روزہ ہے۔ تو بچوں کو ہم یہ نفلی روزے رکھوائیں، یہ عبادات کی عبادات ہیں اور بچوں کی صحت کے لیے اور کینسر جیسے موذی امراض سے بچانے کے لیے اور بہت ساری پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ اور بچوں کے بلڈ پریشر اور اسی طرح سے دوسرے بہت سارے امراض کا ایک بہت اکثیر علاج جو ہے، بہت مجرب اور بہت ہی کامیاب علاج یہ ہے کہ بچے جب نماز پڑھیں اس میں وہ لمبا سجدہ کریں، ان کے دوران خون کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے۔ ہم بیماریوں سے بچنے کے لالچ میں تو بچوں کے عبادات کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، لیکن بہرحال یہ فوائد بچوں کو بتانے بہت ضروری ہیں اور کھل کر ہمیں بچوں کو بتانے چاہیے۔ آپ دیکھیے، صبح و شام کے اذکار ہمارے بچے نہیں کرتے۔ اگر ہم بچوں کو صبح و شام کے اذکار کا عادی بنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبح و شام یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اب مجھے بتائیے کون سا جرثومہ، کون سے جمز اور کون سے جراثیم رہ جائیں گے اس دعا کے اثر سے وہ بچ کے اور وہ پھر ہمارے قریب آ سکیں گے۔ اسی طرح سے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ
کتنی پیاری دعائیں ہیں اور کتنی یہ دعائیں جو ہیں یہ تیر بہدف نسخے ہیں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ آخری بات پھر وہی یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، بیمار ہونے پر تو سب علاج کرتے ہیں، وہ بھی کروانا ضروری ہے، لیکن بیمار ہونے سے بچنے کی تعلیم اور تربیت کرنا بچوں کی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان سادہ سے اصولوں پر بھی عمل کر کے اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچے رہنے کی تعلیم دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر یاد رکھیے اپنے بچوں کو مفت میں بیمار کر کے پھر مہنگی دوائیاں اور مہنگے طریقہ علاج کے ذریعے ان کو تندرست کرنے کی کوشش میں تو پھر سارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔